سے ہم دور سے دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی عمل کو سدھارنے کے لیے، ہمارے اعمال کو سدھارنے کے لیے ہمیں اچھا بننا پڑے گا. ہم صرف اچھا بننے کی اوروں کو دعوت دیتے ہیں، خود اچھا بننے کی کوششیں نہیں کرتے. ہر بندہ اپنے طور پر خود اچھا بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو اگر وہ دعوت دے تو وہ قابل قبول بھی ہوگی، اور اسی طریقے سے تمام بندے اچھے بنتے چلے جائیں گے. لیکن ہماری فطرت، ہماری عادت ایسی ہے، ایک گھر کے اندر دیکھو جتنے افراد ہیں ایک دوسرے سے چلنے والے بنتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر رنجشیں چلتے جا رہی ہیں. اسی طریقے سے کسی محلے میں آپ رہنے والے ہو، محلے کے اندر دیکھو تمام کی رنجشیں اتنی بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کا ہم چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے. اسی طریقے سے کسی شہر میں رہنے والا بندہ ہے، وہ یہ دیکھے کہ شہر کے اندر اس کے مخالفین ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم سب کے سب کسی نہ کسی ایمان والے کے پیچھے لگ کر اس کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیواروں، اگر تم کسی ایمان والے کا سہارا نہیں بن سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اسے پریشان کرنے والے نہ بنو. کم سے کم اس کے دشمنوں کے اندر تم اپنا نام مت لکھا دو، بلکہ اس کے رہبری کرو، اس کے ساتھ رہو، اس کی طاقت بنو، اس کے ساتھ اکٹھا ہو جاؤ تاکہ ہمارا اسلام اور بھی آگے چلے. اسلام نے ہمیں یہی پیغام دیا، اسلام میں پیغام یہی ہے کہ ہم تمام کے تمام آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہے، اتحاد کے ساتھ رہے. اس لیے حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا تھا، آپ ارشاد فرماتے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. جہاں جس جگہ پر اختلاف ہوگا ان تمام چیزوں کی موت ہوگی. اگر گھر میں اختلاف ہے تو گھر کی موت، محلے میں اختلاف ہے تو محلے والوں کی موت، اگر کسی دیہات یا شہر میں اختلاف ہے پورے دیہات اور شہر کی موت ہوا کرتی ہے. لہذا پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، ہم تمام کے تمام اللہ کے بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ تمہیں کسی کا حق مار کر آئے اور پھر دعا کر رہے ہیں. جس گھر کے اندر جو باپ ہے تمام کو اس کا جو بچا ہوا تنخواہ اور جو بچا ہوا حصہ سب بیٹوں کو دے رہا، اپنا بھائی ہے اپنے بہن کا حصہ کھاتا ہوا نظر آ رہا. کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے اڑوس پڑوس والے دیکھ رہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اڑوس پڑوس والے تب بھی خاموش بیٹھے کہ ظلم اس پہ ہو رہا ہے، ہم پہ تھوڑی ہو رہا ہے، اگر ہم پہ آئے گا تو ہم دیکھیں. ایسا نہیں، بلکہ کسی کے زخم کی دوا بنو، ہمدرد بنو، کسی زخم کا مرہم بنو، اس کی دوا بنو، اس کے ہمدرد بنو، کسی کے زخم کے اوپر ڈالنے والا نمک یا مرچی نہ بنو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیواروں، ہمیں یہ چاہیے کہ اسلام کو پڑھے، اسلام کو سمجھے، اسلام کو سمجھ کر ان تمام چیزوں پر عمل کرے، اللہ والوں سے اپنا رابطہ رکھے، اس لیے کہ بروز قیامت رب العزت انہیں بندوں کے ساتھ اٹھائے گا. دنیا کے اندر تم جس کو چاہا کرتے تھے، جس سے محبت اور الفت رکھا کرتے تھے، جن کے ساتھ رہا کرتے تھے، بروز قیامت بھی انہیں کے ساتھ اٹھو. اگر اچھوں کے ساتھ دوستی کر لیے انشاءاللہ اچھوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اگر برے کے ساتھ صحبت میں زندگی گزاری تو پھر بروں کے ساتھ ہی حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہوں کہ رب العزت ہم تمام کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اپنے دین احکام اور اللہ کے فرمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ہمارے کہنے، میرے کہنے یا آپ کے سننے میں کوئی لفظ خطا میں تو رب العزت کے بارگاہ میں دعا کہ رب العزت تمام کو معاف عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. جن حضرات سنت ادانی کی جنت سنت ادا کر لیجیے.